نحن نصلي على رسوله الكريم. عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، جہاں پر دین کی تعلیم ہو رہی ہے اور اتنی بات تو ہر ایک کے ذہن میں ہے، جو عالم دین ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے، جو عالم دین نہیں ان کے ذہن میں بھی ہے. قرآن کے اندر یہ بات صاف اور صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ جس انسان کی زندگی میں ایمان اور عمل ہوگا وہ کامیاب ہوگا. قرآن کے اندر بھی متعدد جگہ پر خطاب کیا گیا ایمان والوں سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. تو جگہ جگہ پر ایمان اور عمل صالح کی بات بتائی. ایمان اور عمل صالح کا تعلق کیا ہے؟ ایک بات تو طے ہے، خدا کی طرف سے قطعی فیصلہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہوگا، چاہے جتنی اچھائیاں اس کی زندگی میں نظر آتی ہوں، وہ خدا کے یہاں پر مقبول نہیں، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اور چیزوں کو معاف کرے گا. دنیا سے جانے والے چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایمان والے عمل کے ساتھ، اور ایک ایمان والے بغیر عمل کے، اور ایک بے ایمان عمل کے ساتھ اور بے ایمان عمل کے بغیر. تو بے ایمان جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، رسولوں پر ایمان نہیں لے آئے، ان کی زندگی میں چیریٹی کے، خیر کے، اچھائیوں کے، ہمدردی، خیرخواہی کے جتنے اچھائیاں نظر آتی ہیں اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کے اندر ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. جن کے پاس ایمان بھی نہیں، عمل بھی نہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. مسئلہ جو رہتا ہے وہ ایمان والوں کا، ایک تو وہ جن کے پاس عمل ہے، ایک وہ جن کے پاس عمل نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ دونوں میں فرق کیا پڑ جائے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں بسیں چلتی ہیں، اور بسیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا لوکل ٹرین یا ٹرینیں چلتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آرڈنری ہوتی ہے اور ایک فاسٹ ہوتی ہے، نان اسٹاپ ہوتی ہے. ایک آرڈنری ہوتی ہے، ایک نان اسٹاپ ہوتی ہے. نان اسٹاپ گاڑی بھی اسی منزل پر جا رہی ہے، لیکن یہ تیز جائے گی اور درمیان میں اس کا اسٹاپیج کہیں نہیں ہے، اس کا رکنا کہیں پر نہیں ہے، اس لیے وہ تیزی کے ساتھ جلد اپنے منزل پر پہنچ جائے گی. آرڈنری گاڑی بھی جائے گی، منزل پر پہنچے گی، لیکن درمیان کے اسٹیشنوں پر ٹھہرتے ہوئے، کرتے ہوئے، کچھ چائے پانی پیتے ہوئے اور ذرا آیا وایا ہوتے ہوئے یوں گھومتے پھرتے ہوئے چلی جائے گی. منزل پر پہنچ جائے گی، لیکن ذرا دیر لگے گی. جن کی زندگی میں ایمان اور عمل دونوں ہیں، اللہ ان کی زندگی کو، ان کی گاڑی کو نان اسٹاپ بنا دے گا. میدان حشر سے نکلے سیدھا جنت میں، کہیں اسٹاپیج نہیں، ڈائریکٹ، بہت فاسٹ. پلک جھپکنے سے پہلے وہ 1500 برس والا راستہ نکل جائے گا. جن کی زندگی میں ایمان تو ہے، عمل نہیں ہے، خرابیاں ہیں، گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا کے حکموں کو انہوں نے چھوڑا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے. اگر خدا تعالیٰ کا کرم کا فیصلہ ہو گیا الگ بات ہے، اگر خدا تعالیٰ نے کرم کا فیصلہ نہیں کیا اور اس کی سزا دینی چاہیے تو ان کی گاڑی کو نان اسٹاپ بنا دے گا. وہ بھی ذرا یوں ہوتے ہوتے درمیان میں ٹھہرتے ہوئے جائے گی. درمیان میں جس جگہ پر ٹھہرے گی اس اسٹیشن کا نام، اس مقام کا نام جہنم ہے. وہاں کا جو چائے پانی ہوتا ہے، اس سے سیرابی کے بعد جب خدا کو ترس آ جائے گا، اس کی ایمان کی بنیاد پر اس کو دھلائی یا صفائی ہونے کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. میرے حال عمل صالح ایک بہت ضروری چیز ہے، انسان کی زندگی میں اس کو آنا چاہیے. کوئی بھی عمل
اگر سرکار تو جہاں وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو خدا کے یہاں پر قبول ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا نظر آتا ہو، اگر اس کے اندر اتباع سنت نہیں ہے، مطابقت سنت نہیں ہے، تو عمل خدا کے یہاں پر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارا جو عمل ہو وہ سنت کے موافق ہو۔ ایک محدث وقت تھے، اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے وہ حدیث آ گئی درمیان میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسے تھا۔ بڑی تفصیلات حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ وہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف چل رہا ہو، کچھ تھوڑا سا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا تھا، قدم قریب قریب پڑتے تھے اور زمین پر مضبوطی کے ساتھ جمتے تھے، وہ ساری ترتیب بتائی۔ تو حدیث پڑھا رہے تھے محدث صاحب، طلباء نے کہا کہ آپ کی تشریح سے وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اور سمجھاؤ۔ تو انہوں نے اور مزید اس کی وضاحت کی، کہا کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور مزید وضاحت کی، کہا بھی سمجھ میں نہیں آئی، کیا کرنا چاہیے؟ طلباء نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیجئے کہ نبی کیسا چلتے تھے، جب ہمیں چل کے دکھا دیے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ نزاکتیں، یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سمجھنے کا، یہ دوسروں کی زندگی میں نہیں آئے گا، وہ ان کی زندگی میں آئے گا جنہیں اللہ نوازتا ہے۔ طلباء کی وہ طلب کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو ہم سمجھ لیں، اور محدث وقت اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ والا عمل پوری وضاحت کے ساتھ طلباء کے سامنے آ جائے۔ لیکن آخر میں بات یہاں پر آگے رکی، طلباء نے مطالبہ کیا کہ حضرت ہمیں چل کے دکھا دیجیے۔ اللہ اکبر، استاد نے کہا کہ 6 مہینے کا وقت چاہیے مجھے، اس کے بعد میں چل کے دکھا دوں گا۔ 6 مہینے تک قرآن اور حدیث کو اور تمام روایات کو اپنے سامنے رکھ کر چلنے کی مشق کرتے رہے اور خدا کے پاس مانگتے رہے کہ اللہ، یہ عزیز طلباء نبی کی چال کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نے بھی اس چال کو دیکھا نہیں ہے، اللہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چال تو مجھے سمجھا دے اور سکھا دے۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہ دیکھنا، وہ موقع آ گیا کہ اب وہ نبی والے چال پر چل کر کے دکھا دیں۔ بات پھیل گئی اطراف میں، اپنے بھی آئے، غیر بھی آ گئے۔ تو محدث وقت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مطابق چل کر کے دکھایا، تو وہاں پر ایمان والوں کے ایمان میں حرارت پیدا ہو گئی، اور جو غیر ایمان تھے انہوں نے اس چال کو دیکھا کہ ایمان کو قبول کر لیا۔ تو اپنے عمل میں مطابقت سنت کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات، عمل بعد میں وجود میں آتا ہے، پہلے نیت ہوتی ہے۔ نیت ہی نہ ہو تو عمل کیسے ہو؟ نیت ہی نہ ہو تو عمل کیسے ہو؟ نیت کہیں، ارادہ کہیں، قصد کہیں، تقریباً سب کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے۔ جب تک نیت اور ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کی زندگی میں عمل نہیں آئے گا۔ نیت کے کچھ درجات ہیں، عمل کے کچھ درجات ہیں۔ ایک عمل وہ جو حسن نیت کے ساتھ ہو، اور ایک عمل وہ جو خرابی نیت کے ساتھ ہو، اور ایک عمل ہو جہاں پر نیت کوئی نہ ہو، نہ اچھی نہ بری۔ جو عمل نیت کے بغیر کیا جائے گا، کوئی اچھی بھی نیت نہیں ہے، بری بھی نیت نہیں، بس کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت کے بغیر کوئی عمل کا وجود نہیں ہو سکتا، لیکن اب بغیر نیت کے جو کر رہا ہے وہ نتیجہ ہے اس کی عادت کا۔ اس کی عادت، وہ عادت پڑ گئی ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے، لیکن نیت نہیں بن پا رہی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اپنی اس عادت کو عبادت میں ڈھالنے کے لیے غایت کی رعایت ضروری ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ وہ عمل کس لیے کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ غایت کا جب لحاظ رکھا جائے گا تو وہی عادت عبادت بن جائے گی، وہی عادت عبادت بن جائے گی۔ اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض دفعہ چھوٹا عمل حسن نیت کی وجہ سے بہت بڑا عمل بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ بڑا عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے چھوٹا بن جاتا ہے۔ تو اعمال کی خرابی پر نیت پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن نیت کی خرابی پر عمل پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔
ایک ایسا آدمی جس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، اس نے ایک مالدار کو دیکھا کہ وہ خوب پیسے اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، مدرسے میں لگا رہا ہے، طلبا پر خرچ کر رہا ہے، دین کے لیے لگا رہا ہے، دین کی اشاعت کے لیے خوب خرچ کر رہا ہے۔ اب یہ غریب آدمی، اس کے دل کے اندر ایک تمنا اٹھی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی دین کی حمایت اور نصرت میں اسی طرح سے اپنے دولت کو لٹا دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے خرچ کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اس کو اتنا اجر برابر مل رہا ہے جتنا اس خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ اگر مال اسے مل جاتا تو وہ بھی اپنے مال کو اسی طرح سے لگا دیتا تھا۔ اس لیے نیت کی اہمیت ہے کہ کیا کچھ نہیں ہے لیکن نیت کی برکت سے سب کچھ لوٹ رہا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری چیز اگر ہم کہیں، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک آدمی شراب میں، کباب میں اور دنیا کی عیش و عشرت کے اندر لگا ہوا ہے، یہ دل کے اندر بات پیدا ہو گئی، کاش مجھے بھی مال ملتا تو میں بھی یوں گل چھرے اڑاتا۔ اس کی معصیت کی بنیاد پر جتنا گناہ وہ کر رہا ہے، یہ بغیر گناہ کیے کہ اس کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ حدیث احنف میں ایک بات فرمائی گئی کہ سرکار تو جہاں سے ہم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی، قاتل تو جہنم میں جائے گا، من قتل مومنا عمدا، کیا ہے نا وہ جو قصد کے ساتھ کسی ایمان والے کو قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، قاتل تو جہنم میں جا کے سمجھ میں آ گئی، مقتول کیا قصور؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے ہی لڑ رہا تھا، لیکن اسے موقع نہیں ملا، اس لیے اس مقتول کو بھی قاتل کی سزا دی جائے گی اور قاتل کا گناہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت کے سلسلے میں اسی علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں سنا دوں۔ ایک موقع پر بیان میں انہوں نے فرمایا کہ آدمی جو فرض پڑھ رہا ہے اور نفل پڑھ رہا ہے، دونوں میں ظاہر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، وہیں پر بھی قیام ہے، یہاں پر بھی قیام ہے، وہیں پر بھی رکوع ہے، یہاں پر بھی رکوع ہے، وہاں پر بھی سجدہ ہے، یہاں پر بھی سجدہ ہے، وہاں پر بھی قرات ہے، یہاں پر بھی قرات ہے، وہاں پر بھی تسبیحات ہے، یہاں پر بھی تسبیحات ہیں، وہی قاعدہ ہے، وہی سجدے ہیں، وہی سجود ہے، وہی رکوع ہے، اور پڑھنا بھی سب وہی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا فرض چھوٹ جائے، وہ زندگی بھر نفل پڑھ لے تو وہ فرض کی تلافی کر نہیں سکتا۔ تو فرض اتنی طاقتور چیز بن گئی نفل کے مقابلے میں، حالانکہ دونوں جگہ پر وہی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن میں اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان، ہم نفل میں بھی وہی پڑھتے ہیں جو فرض میں پڑھتے ہیں، پھر نفل کا یہ درجہ اور فرض کا وہ درجہ، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ماں سمجھدار تھی، انہوں نے کہا بیٹا عمل میں تو کچھ فرق نہیں ہے، فرق جو ہے وہ نیت میں ہے۔ اگر فرض کی نیت کر لو تو فرض بنے گی اور نفل کی نیت کرو تو نفل بنے گی، نیت کی وہ طاقت ہے۔ تو نیت جب بنتی ہے تو اس نیت کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے تاکہ عمل ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ کے بارے میں لکھا گیا ہے سمعنا و اطعنا، کہ سننے اور عمل کر لیا۔ تو یہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا سننا بھی اچھا تھا اور عمل بھی اچھا تھا۔ حسن استماع اور حسن عمل یہ دونوں ان کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اس لیے نیتوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ آگے رک جاتا ہے، نیت ٹھیک کیسے ہو اور نیت کیا ہو؟ نیت ٹھیک کیسے ہو اور نیت کیا ہو؟ کیا نیت کرنی چاہیے اور نیت ٹھیک کیسے ہونی چاہیے؟ اب اس کے لیے عمل کی ضرورت علم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عمل جو وجود میں آتا ہے وہ علم کے بعد نیت بنتی ہے، نیت کے بعد عمل۔ عمل کے وجود میں آنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اور نیت سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کی کوئی انسان کی طبیعت میں شوق اور قصد اور ارادہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو نیت جو ہے وہ درمیانی مقام پر ہے، نیت درمیانی مقام پر ہے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ علم سابق اور عمل لاحق کے درمیان میں نیت ہوتی ہے۔ علم سابق اور عمل لاحق کے درمیان میں نیت ہوتی ہے۔ اس لیے نیت کا کرنا بھی وہ علم پر منحصر ہے کہ کیا نیت کرنا چاہیے، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے علم کا حاصل کر لینا۔ علم ملے گا
پھر نیت بنے گی، نیت بنے گی پھر عمل ہوگا۔ اب جن کی زندگی میں علم نہیں ہوگا وہ نیت بھی ڈھنگ سے کر نہیں سکیں گے، اور نیت بھی ڈھنگ سے کر نہیں سکیں گے تو عمل بھی ٹھیک طرح سے کر نہیں سکیں گے۔ اس وقت دنیا کو بڑا خطرہ علم کے بغیر عمل کو زندگی میں لانے کا جو ہو رہا ہے، اس سے جو گمراہیاں اور فتنے وجود میں آ سکتے ہیں۔ اہل اللہ کی نگاہ اس پر پوری تیزی کے ساتھ پڑ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے علم کو حاصل کرو، جن کو اللہ نے توفیق دی وہ مدرسے میں جا کے علم حاصل کرے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے مدرسے میں جانے سے کہ عمر زیادہ ہو گئی، اب ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ اہل علم کے ساتھ اور اہل ذکر کے ساتھ اگر ان کا تعلق جڑ جائے گا تو پھر نیت بھی ٹھیک ہوگی۔ وہ بتائیں گے نیت کیا کرنا ہے، وہ بتائیں گے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو اہل علم کے ساتھ اور اہل ذکر کے ساتھ تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، اور ذکر بغیر علم کے فتنہ ہے، اور ذکر بغیر علم کے فتنہ ہے۔ اور جہاں پر علم بھی نہیں اور ذکر بھی نہیں، وہ محنت سراسر مادیت ہے، اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں، اس میں آخرت کچھ نہیں بنے گی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی چیز کہ اپنے علم کو حاصل کرو، اللہ نے اس کا موقع آپ کو دیا ہے، پوری فکر کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ پھر اس علم کے حاصل کرنے کے بعد نیت کے کھوٹ کو کیسا درست کرے، نیت کے کھوٹ کو کیسے درست کرے، اس کو اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے اور مشائخ سے معلوم کریں کہ ہماری نیت کیسی ہو، اور پھر جماعتوں میں نکل کر کے بھی اس کی مشق کی جائے، اور مدرسوں میں رہ کر کے بھی اس کی مشق کی جائے کہ اپنے علم کے مطابق یہ نیت بنے اور نیت کے مطابق اپنا عمل بنے۔ یہ تینوں چیزیں جب ٹھیک ہو جائیں گی تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دونوں موقع دیے ہیں کہ یہاں پر علم بھی مل رہا ہے اور اساتذہ کی صحبت اور برکت سے نیتوں کو ٹھیک کرنا بھی ہو رہا ہے، عمل کو زندگی میں لانے کے لیے یہاں پر بھی محنت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ لوگ 24 گھنٹے کے لیے اور 12 گھنٹے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وہاں پر بھی انہی باتوں کو سمجھنا ہے، عمل کو ٹھیک کرنا ہے، عمل ہمارا وسلم کی طریقے سے ہٹا ہوا نہ ہو، نیت ہماری ٹھیک ہو اور ہمارا علم اس کی جو ہے رہبری کر رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ آج تک ہمیں کچھ کرنا نہیں آیا، اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو بس گناہ ہی گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ نماز میں ٹھہرے گناہ کا خیال آیا، مدرسوں میں پڑھتے رہے گناہ کا خیال آیا، ذکر کرنے بیٹھے گناہ کا خیال آیا، تلاوت کر رہے ہیں اور گناہ کا خیال دل کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اے اللہ ہم بہت بگڑ چکے ہیں، اللہ بہت بگڑ چکے ہیں، اللہ اے اللہ ہمارے بگاڑ کو دور فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ اے اللہ وہ علم نبوی جس کا نور ہے، اس نور سے اے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما دے، پڑھنے پڑھانے والوں کے سینوں کو منور فرما دے۔ اس علم کی روشنی جب دل میں پہنچتی ہے اللہ دل منور ہو جاتا ہے، معصیتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اطاعت کا فیصلہ اور اطاعت کا شوق زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کے زمانے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس علم دین کے نور سے اور علم نبوی کے نور سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ اس علم نبوی کے نور سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اس نور سے منور فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، دین کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ جہاں پر بھی، جس علاقے میں بھی، جس طرح بھی
انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تیرے دین کی محنت ہو رہی ہے، وہ محنت کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو اخلاص کی دولت نصیب فرما، عمل کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیت کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے لیے علم کی رہبری اور علم والوں کی رہبری حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔